جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اکثر ہم اس کا جواب دولت، شہرت یا کامیابی میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اصل نشانی بالکل اس کے برعکس ہو؟ چلیں آج اس گہری حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اصل میں ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ کیا یہ دنیاوی کامیابی کی شکل میں ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا، بالکل الگ راز چھپا ہے؟ اب یہ چیز ہماری عام سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو دنیاوی نشانیاں ہیں جیسے پیسہ، شہرت، آرام، لیکن دوسری طرف ایک گہری حقیقت ہے، بیداری، اصلاح اور بھٹکنے پر واپس کھینچ لیا جانا۔ یہ محبت کی وہ شکل ہے جسے سمجھنا اکثر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم بات، بے چینی کی نشانی۔ یہ وہ خیال ہے کہ جب زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو وہ دراصل سزا نہیں بلکہ اصلاح کا ایک طریقہ ہوتی ہیں۔ یہ محبت کی وہ پہلی علامت ہے جس سے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی محبت تکلیف کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، ایک ایسی تکلیف جو انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور اسے اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ پھر کبھی یہ محبت کسی چیز کے کھو جانے کی صورت میں سامنے آتی ہے، ایک ایسا نقصان جو انسان کو سکھاتا ہے کہ ہر چیز عارضی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ اور ہاں، کبھی یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی شکل میں آتی ہے، ایک ایسا دکھ جو انسان کو واپس اپنی جائے نماز کی طرف دھکیل دیتا ہے، جہاں اسے وہ سکون ملتا ہے جو کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اور اس ساری بات کو یہ جملہ بہت خوبصورتی سے سمیٹتا ہے۔ وہ تمہارے منصوبوں کو بکھرنے دیتا ہے تاکہ اس کا منصوبہ آخر کار غالب آ سکے۔ مطلب یہ کہ زندگی کی رکاوٹیں سزا نہیں ہیں بلکہ ایک بڑے اور بہتر منصوبے کا حصہ ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بہت دلچسپ پہلو پر آتے ہیں، گناہ کے احساس میں چھپی ہوئی رحمت۔ یہ دل کے اندرونی کمپس کی طرح ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح سمت کون سی ہے۔ جب کسی کو اپنے گناہوں میں بے چینی محسوس ہو اور حرام کام دل پر بوجھ لگنے لگے تو یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ سے تعلق ابھی زندہ ہے، وہ دل ابھی بیدار ہے۔ دیکھیں، ایک زندہ دل اور ایک سوئے ہوئے دل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ زندہ دل گناہ پر شرمندگی اور بے چینی محسوس کرتا ہے، وہ بدلنا چاہتا ہے، جبکہ ایک سویا ہوا دل اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، وہ نافرمانی میں لطف محسوس کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے۔ تو پھر اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو شرمندگی کا احساس ہے، یہ جو اچانک بدلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، واللہ یہ رحمت ہے۔ یہ تکلیف دہ احساسات سزا نہیں بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ کسی کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو گناہ کا احساس ہے یہ صرف ایک اندر کی بے چینی نہیں ہے، یہ دراصل واپسی کی دعوت میں بدل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے واپس اپنے راستے پر آنے کی ایک پکار ہے۔ اور یہ دعوت، یہ بلاوا اکثر 4 صاف نشانیوں کی صورت میں آتا ہے۔ نماز کی طرف ایک کھنچاؤ محسوس ہونا، توبہ کی شدید خواہش، بہتر بننے کی آرزو، اور آخر کار وہ اندرونی آواز جو کہتی ہے بس بہت ہو گیا۔ یہ سب اللہ کا بلاوا ہے۔ یہاں پر 2 بالکل مختلف آوازوں کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف شیطان کا پیغام ہے جو مایوسی پھیلاتا ہے، تم بہت دور نکل چکے ہو، وہ ماضی کی غلطیاں یاد دلاتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کی دعوت ہے جو امید دیتی ہے، تم اب بھی میرے بندے ہو، یہ ایک روشن مستقبل کی طرف بلاتی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں آخری اور شاید سب سے گہری بات پر، واپسی کے عمل میں عاجزی اور ٹوٹے ہوئے دل کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، اللہ کا دروازہ اس لیے بند نہیں ہوتا کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی ناکام ہو گیا۔ نہیں، دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب کوئی واپس آنے کی کوشش ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ناکام ہونے اور ہمت ہار دینے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور یہی اس پورے تجزیے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل ہے۔ اللہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو کبھی رد نہیں کرتا جو اس کی طرف بھاگ کر آتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنی ہی ٹوٹی ہوئی حالت میں واپس آئے، اس کے لیے قبولیت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال، ایک سوچ جو ہر ایک کو اپنے ساتھ لے کر جانی چاہیے۔ کیا ہو اگر کسی کی زندگی کی سب سے بڑی جدوجہد ہی دراصل اس کی سب سے بڑی پکار ہو، ایک ایسا امتحان جو اسے اس کے اصل مقصد کے قریب لانے کے لیے بنایا گیا ہو؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔